بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران عباسی۔ آج جس اہم ایشو کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں، آپ سب لوگ جو کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، آزاد جموں کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس وقت ریاست بھر میں آزاد کشمیر کے اندر بجلی بلات جمع نہیں کروائے گئے اور بجلی بلات کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ بجلی بلات کے بائیکاٹ کے حوالے سے ریاست کے اندر عوام نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹیوں کا تعاون کیا ہے اور ان کی آواز میں آواز ملائی ہے، کیونکہ عوامی ایکشن کمیٹیوں کے جو لوگ ہیں وہ عام عوام سے اٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی وزیر نہیں ہے، کسی بھی وہ الیکشن نہیں لڑا ہوا، بلکہ عام لوگ ہیں، عام لوگوں کی آواز بن کے اٹھیں۔ اس وجہ سے وہ عام لوگوں کی جب آواز بنے تو لوگوں کو بھی پتہ چلا کہ یہ ہماری آواز بن کے آگے ہیں، تو لہٰذا ان کا تعاون کرنا ہمارا فرض بنتا ہے اور ان کی آواز کے اوپر لبیک کہنا ہمیں کہنا چاہیے۔ پونچھ ڈویژن سے چلنے والی یہ تحریک آزاد کشمیر بھر میں مکمل طور کے پر عروج پہ ہے، زور پکڑ چکی ہے، اور اس کے جو آفٹر شاکس ہیں ان کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر رینجر ایف سی کو بھی بلایا جا رہا ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہا ہے۔ اگر یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو نوٹیفیکیشن گردش کر رہا ہے اگر یہ صحیح ہے، درست ہے، تو میرے خیال میں اگر یہاں پر رینجر آتی ہے، ایف سی آتی ہے، پاکستان سے پنجاب پولیس بلائی جاتی ہے، تو پھر وہاں پار والے مقبوضہ کشمیر اور اس کشمیر میں کوئی فرق رہ نہیں جائے گا، کیونکہ پاکستان کا ایک سب سے بڑا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایشو جو اٹھاتا ہے پاکستان، اور اس کا جو ایک جو جس کے اوپر وہ بات کرتا ہے وہ یہی ہے کہ ریاست جموں و کشمیر جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں پہ بھارتی فوج ہے اور ان کے زیر تسلط جو ہمارے لوگ ہیں ان کو دبایا جا رہا ہے، ان کی آواز کو، ان کو احتجاج نہیں کرنے دیا جا رہا، ان کو اپنا حق نہیں مانگنے دیا جا رہا ہے۔ لیکن آزاد کشمیر کے اوپر پاکستان یہ کلیم کرتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر کوئی بھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، اور کشمیری لوگوں کی اپنی حکومت ہے، وہ اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں، اپنی مرضی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ جو اس وقت جو نوٹیفیکیشن گردش کر رہا ہے تو میرے خیال میں پاکستان اور انڈیا برابر ہو جائیں گے۔ پھر ریاست کے اندر جو ناجائز ٹیکسز ہیں بجلی بلات کے حوالے سے، آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر پانی سے بجلی بن رہی ہے۔ منگلا ڈیم کی جو بجلی ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے میرپور کے لوگوں نے اپنے آبا و اجداد کی قبریں اس پانی میں جو ہے وہ پانی کی نظر کی، ان کے گھر تباہ ہوئے، ان کے جو ہے وہ زمینیں ان کی اس کی نظر ہوئی، ڈیم کی نظر ہوئی، اور معاہدہ یہ ہوا تھا کہ آزاد کشمیر کو بجلی فری دی جائے گی، جس طرح سے پہلے یہ بتایا جا رہا ہے، پھر کہا جا رہا ہے کہ معاہدہ غائب ہو گیا، اور اب کشمیری عوام یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کم از کم جو ہے وہ بجلی اگر آپ فری نہیں دیتے ہیں لیکن کم از کم جو بجلی کی لاگت ہے، جو ایک قیمت ہے، اس کے اوپر دی جائے جو کم سے کم قیمت ہے۔ اب دیکھا جائے تو بجلی جو ہے وہاں پہ ہماری آزاد کشمیر کی بجلی جو ہے اس کے آپ میٹر چیک کریں، اور اس کے علاوہ بجلی بلات کے اوپر آپ جو ٹیکسز چیک کریں تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ اتنے زیادہ ٹیکسز ہمارے اوپر لگائے گئے ہیں، جس کے اوپر اگر عوام بات کرتی ہے تو ہمارے جو حکمران اشرافیہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی بجلی فری نہیں مل سکتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ اگر عوام کو بجلی فری نہیں مل سکتی ہے، عوام کو صحت کی سہولیات فری نہیں مل سکتی ہیں، عوام کو سڑکیں نہیں مل سکتی ہیں، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، عوام کو کوئی بھی چیز جو آٹے کے اوپر آپ کو پھر پیٹرول، آپ کو مختلف مراحت، آپ کی تنخواہیں، آپ کی پینشنز، آپ کے دیگر مراحت، آپ کا علاج فری، یہ کیوں ملتا ہے؟ پھر کیا آپ لوگ عوام سے ووٹیں لیتے ہیں، اسمبلی کے اندر جاتے ہیں، جا کے آپ پھر عوام کو بھول جاتے ہیں اور آپ پھر وہاں پہ وہی باتیں شروع کر دیتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ عوام ٹیکس اس لیے دیتی ہے کہ عوام کو سہولت دی جائے۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ فاروق اظہر صاحب بھی کہہ رہے تھے، ہمارے باغ کے منسٹر ہیں ضیاء قمر صاحب، اس کے علاوہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بجلی فری نہیں مل سکتی۔ کہ ریاست کے اندر اگر آپ سعودی عرب کی مثال دیتے ہیں، آپ دیگر ملکوں کی مثال دیتے ہیں، جائیں وہاں پہ وزٹ کریں، انہوں نے عوام کو روزگار دیا ہوا ہے، انہوں نے عوام کو سہولیات دی ہوئی ہیں، انہوں نے ٹیکس لیا ہے تو لوگوں کو سہولیات دی ہیں، لوگوں کی زندگی کو آسان کیا ہے۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ 70 سالوں میں آزاد کشمیر کے اندر ٹیکسز لے کے عوام کو کون سے سہولیات دی گئی؟ آپ دیکھیں کس طرح سے کشتی کے اندر ہمارے نوجوان جو ہے وہ اس وقت پچھلے دنوں میں کتنے نوجوان ہمارے پانی کی نظر ہوئے۔ اس طرح سے ہمارے کتنے لوگ سعودی عرب میں محنت مزدوری کرتے ہیں، لیبر کا کام کرتے ہیں، اس دھوپ کے اندر وہ 20 لاکھ کشمیری جو ہیں، 18 سے 20 لاکھ کشمیری بیرون ممالک میں وہ پیسے بھیجتے ہیں، ہمیں کیا ملتا ہے؟
ہمیں وہی ٹھوکریں ملتی ہیں، ہماری تباہ حال سڑکیں، ہماری بجلی کا نظام یہ ہے کہ بجلی کی تاریں وہ کھمبوں کے بجائے درختوں کے ساتھ باندھی ہوئی ہیں۔ اس طرح سے جو معاملات ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات کے اوپر حکومت کو سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے۔ یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے لوگوں کو مارنا، ان کو مقدمات بنانا، یہ کسی طور پہ بھی درست نہیں ہے۔ اور یہ جو نفرت کی چنگاری اس وقت پھیل چکی ہے، اس کے آفٹر شاکس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگلے آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ خراب ہوں گے۔ جس طرح سے بلوچستان کے اندر لوگوں کو گیس نہیں دی گئی، ان کو گیس کے حوالے سے گیس ادھر یوز ہوتی رہے، ان کو اس طرح سہولیات نہیں، وہاں پہ گندا پانی وہ لوگ پیتے ہیں، جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان سے پوچھیں۔ اس طرح سے پھر نفرتیں بڑھتی ہیں۔ میرے خیال میں جب آپ وسائل کی تقسیم درست طریقے سے کریں گے، چند لوگوں کو نوازیں گے نہیں، تو ریاست کے اندر یا کسی بھی خطے کے اندر